اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ رفعت، بلندی، مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو ایمان کی دولت حاصل کرتے ہیں، پھر علمی درجات کو طے کرتے ہیں۔ قوم و ملت کی رفعت اور بقا کا راز صرف دو چیزوں میں ہے۔ جو چاہے اس کو تسلیم کر لے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کا انکار کرتا ہے اور دنیا جہان کی محرومیوں کو سمیٹتا ہے۔ قوم و ملت کی رفعت، بقا کا راز علم ہے، نالج ہے، جس کے بارے میں امام راغب اصفہانی کہا کرتے تھے: العلم ادراک الشیء بحقیقتہ۔ علم کا مطلب کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا۔ علم ایسی نعمت ہے جس سے اللہ ذوالجلال کی صحیح معرفت نصیب ہوتی ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سب کے لیے آئیڈیل بھی ہے، رول ماڈل بھی ہے، ان کی صحیح پہچان ہوتی ہے۔ علم ایک ایسا گوہر ہے جس سے انسانی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہوتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو اللہ ذوالجلال کی صحیح معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا سے جانے والے سے اولاد طلب کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی درخت پہ دھاگے باندھ رہا ہوتا ہے، حدث ولا حرج، جو بھی شکلیں اس وقت دنیا میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، جب علم نہیں ہوتا، اللہ ذوالجلال کی معرفت نہیں ملتی، جب اللہ ذوالجلال کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی صفات کاملہ اور اس کی اسماء حسنہ کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو جہالت کی رو میں بہتے ہوئے دنیا جہان کی ہر برائی میں انسان چلا جاتا ہے۔ یہ علمی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے رویے کیسے تھے، ان کی تجارت اور سیاست کیسی تھی، ان کا جہاد کیسا تھا۔ الغرض زندگی کے ہر شعبے میں صحیح رہنمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی، صحابہ نے سنی، دیکھی، مشاہدہ کیا، عمل کر کے دکھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت کی کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ علم جب تک انسان کو نصیب نہیں ہوتا، دنیا جہان کی بدعات میں غرق ہوتا جاتا ہے۔ کوئی میت کے 30 دن، کوئی 7ویں دن، کوئی 10ویں دن، کوئی 40ویں دن، نہ جانے، حدث ولا حرج، اس قدر بدعات ہے کہ آپ شمار کرنے لگو تو پریشان ہو جائیں گے۔ جب صحیح پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی تو پھر حالت یہی ہے۔ علم ہی ایک ایسی توانائی ہے جس کے جسم میں آ جائے تو زندگی کے مقاصد کا ادراک کرتا ہے، نہ اسے نماز کی پابندی پہ کبھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، نہ کبھی وہ حلال مال پہ کمپرومائز کرتا ہے، نہ کبھی صداقت اور عدالت اور دیانت کو چھوڑتا ہے، بلکہ سچ بولنا، امانت داری دکھانا، بڑے کا احترام کرنا، چھوٹے پہ شفقت کرنا، رشتہ داروں سے خیر و بھلائی کے رویے پیش کرنا، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی دل میں بسانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ہر وقت ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہالت ہو تو بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہوتا ہے،
بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہوتا ہے اور ناشتہ وقت پہ نہ بننے پہ ماں کو ذبح کر رہا ہوتا ہے، علم نہ ہو، جہالت ہو تو سود کو تجارت کا نام دے رہا ہوتا ہے، دھوکے اور فراڈ کو چلاکی کا نام دے رہا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے خون بیچنے کو سیاست کہہ رہا ہوتا ہے، علم نہ ہو تو دنیا جہان کی ہر برائی اپنے سینے سے لگانے کے لیے اسے کوئی شرم نہیں آتی۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسے اس بات کا تو علم ہونا چاہیے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، میرے لیے رول ماڈل کون ہے، مجھے زندگی گزارنے کے لیے SOPs کون سے سامنے رکھنے ہیں۔ اس علم کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا، من ربک ما دینک من نبیک، یہی ہے اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت۔ اسی کے بارے میں قیامت کو بھی پوچھا جائے گا، ماذا اجبتم المرسلین، رسول آئے، انبیاء آئے، تم نے ان کی بات کتنی مانی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ یہ تینوں سوال اور تینوں معرفتیں اور پہچانیں ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس علم کو نعمت قرار دیا ہے، والنعمہ کل ما ينتفع به ويستلذ، نعمت اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کی زندگی میں نفع ملے، آخرت میں بھی نفع ملے، دنیا میں بھی لذتیں نصیب ہوں اور اخروی لذتوں کا مستحق بن جائے۔ یہ علم والا ہی ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ سکون حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ معانی کو جانتا ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے میں رب سے کلام کیا کر رہا ہوں۔ اس کو جو لذت نصیب ہوتی ہے وہ کسی جاہل کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن المبارک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سر سجدے سے اس وقت اٹھاتے ہیں جب عشاء کی اذان شروع ہوتی ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، انسان کھانے اور پینے سے زیادہ علم کا محتاج ہے، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، انسان ایک یا دو مرتبہ کھانا کھاتا ہے، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، لیکن علم کا محتاج انسان ہر سانس پہ ہے۔ اگر صحیح علم ہوگا تو اس کو فکر ہوگی اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ علم ایک ایسی دولت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس پڑھنا اور پڑھانا، یہ کتابیں اور یہ کاپیاں نہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اعلم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل میرے صحابہ میں حلت و حرمت، حرام اور حلال کی ڈیپتھ کو جاننے والے جو سب سے قابل فخر صحابی ہیں وہ معاذ بن جبل۔ وہ کہا کرتے تھے تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد۔ علم سیکھو، اس کا سیکھنا بھی نیکی ہے، اس کا طلب کرنا یہ بھی نیکی ہے، عبادت ہے، اس کی آپس میں مذاکرہ کرو گے تو یہ تسبیح ہے، ریسرچ کرو گے یہ جہاد ہے، وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمْ قُرْبَةٌ، جس کے پاس علم نہیں اس کو سکھاؤ گے اللہ کا تقرب پاؤ گے۔ اس لیے تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بڑی ضروری بات ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں میں تو بہت نماز پڑھتا ہوں، سلامت رہے نماز پڑھنے والے، اللہ ذو الجلال ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے، یہی تو زمین کی خوبصورتی ہے لوگ۔ لیکن سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں
لأن تتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. قرآن مجید کی ایک آیت تم اچھی طرح سیکھ لو، یہ ان 100 رکعتوں سے بہتر ہے جو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے ہو. لأن تتعلم بابا من العلم، علم کا ایک باب سیکھ لو جس سے تمہاری زندگی منور ہو جائے. خیر لک من ان تصلی 1000 رکعہ، 1000 رکعتوں سے یہ بہتر ہے. اس لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے. اور یہ بھی مال ہے، ایک وہ مال ہے جو نظر آتا ہے، ایک وہ مال ہے جو ختم نہیں ہوتا. نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی ثقالت اور ثقافت ہر ایک کو نظر آتی ہے. اس کی اقوال و کردار سے وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. یہ بہت مالدار ہے علمی طور پر. المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق. مال کو خرچ کریں تو ختم ہو جاتا ہے، جبکہ علم بیان کریں تو اور بڑھتا ہے. یہ بہت بڑا جہاد ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لأن أعلم باب من العلم في امر دینی، اگر مجھے سکھایا جائے میرے دین کے متعلق ایک باب جس سے میرا دین درست ہو جائے، احب الی من 70 غزوہ فی سبیل اللہ، 70 غزوات سے یہ مجھے زیادہ پیارا ہے. یہ ایسی دولت ہے جس کے بارے میں سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لنتعلم بابا من العلم احب الی من ان تكون لی الدنیا كلها فی سبیل اللہ. اگر مجھے پوری کائنات کا مالک بنا دیا جائے، میں اس کو صدقہ کر دوں، اس سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے کہ میں علم کا ایک باب سیکھوں اور پھر کسی مسلمان کو سکھا دوں. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. بندہ مومن طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، پہلا قدم اپنے گھر سے نکالتا ہے، جہاں وہ پڑھنے جا رہا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. علم کون سا سیکھے؟ نظریات کی اپنی جگہ، لیکن گراؤنڈز اور ریالٹی کی اپنی ایک قیمت اور پاور ہے. علم ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے قرآن بنا دیا. علم ہے ہی وہ جو اپنے پیغمبر کی زبان اطہر پر جاری کر دیا. دوسرا کوئی چیز علم نہیں، وہ فن ہے. فن کا مطلب دھکا لگانا، زندگی کو دھکا لگانا. علم سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، تقرب ملتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے. فن سے انسان صرف مال کماتا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں علم کی 5 قسمیں ہیں. حیات الدین، ایسا علم جس سے دین زندہ رہتا ہے، وہ توحید کا علم ہے. توحید نہیں، دین باقی نہیں رہے گا، شرک آ جائے گا. دوسرا علم دواء الدین، غذاء الدین. دین موجود ہے، کمزور ہے، اس کی غذائیت، اس کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے. ایمان کی بات، ذکر و اذکار پر پابندی، واعظ و نصیحت، قرآن مجید میں تدبر اور تبصر اور تفکر، اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض. اس سے انسان کے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے، غذا ملتی ہے.
اگر معمولی بیماریاں آ جائے، علاج دوا کیسے دین کو ملتی ہے؟ وہ علم ہے، فتویٰ۔ کبھی کوئی مسئلہ آئے، فٹ سے مفتی کی طرف رجوع، کسی عالم کی طرف، فوراً سے وہ کمی فل ہو جاتی ہے۔ ایک ہے داء الدین، علم لوگ سمجھتے ہیں لیکن وہ دین کی بیماری ہے۔ وہ ہے کیا؟ بات خود کرنا، کہنا اللہ نے کہا ہے، اللہ ذوالجلال پہ جھوٹ باندھنا، بات خود کرنا، کہنا حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ میں اور آپ بھی اتنے حساس ہیں، ہماری اور آپ کی طرف سے بھی کوئی کہے کہ فلاں نے یہ کہا اور ہم نے نہ کہا ہو، ہمیں نیند نہیں آتی۔ اس لیے حدیث کہتی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہلاک الدین، کچھ لوگوں نے آج علم کا نام دے کر علم سیکھ رہے ہیں جس سے دین ہلاک ہوتا ہے۔ جادو کا علم، کاہن بننا، بدعات سیکھنا اور سکھانا، موسیقی کا علم اور اسی طرح کی خرافات، اس سے دین ہلاک ہوتا ہے۔ سید المرسلین تو بتاتے ہیں میں آیا اس لیے ہوں کہ ڈھول توڑ دو اور میں علم سکھاؤں۔ اللہ کے رسول تو فرمانے آئے، سمجھانے آئے کہ ایک وقت آئے گا لوگ رقص میں مشغول ہوں گے، ایک مانگنے والا آئے گا، گانے والیاں گا رہی ہوں گی، کہیں گے صبح آنا۔ جب صبح آئے گا تو کتنے خنزیر بن چکے ہوں گے، کتنے بندر بن چکے ہوں گے، اور ہم نے اس کو علم سمجھ لیا۔ ہلاک الدین، اس سے دین برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے یہ نفاق پیدا کرتا ہے یہ گانا، یہ موسیقی۔ ہاں کچھ لوگوں کی یہ خواہش و تڑپ تو ہے، نفاق سے وہ کبھی بھی دور نہیں ہوتے جب تک گانا نہیں چھوڑتے۔ اس علم سیکھنے کے بعد جو مقام انسان کو ملتا ہے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، روئے زمین میں سب سے زیادہ خشیت الہی اس دل میں ہوتی ہے جس کے پاس جتنا خالص اور مخلص دین ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ علماء ربانیین سے بڑھ کے کوئی بھی اللہ کا خوف نہیں کھاتا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، علماء سے مراد میری علماء ربانیین ہے، رب والے، جن کا صرف قول نہیں ہوتا عمل بھی ہوتا۔ کیونکہ علماء کی 3 قسمیں ہیں۔ 500 صحابہ دیکھنے والے امام شعبی بیان کرتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ میں شیخ محمد بن صالح العثیمین نے تقسیم بیان کی ہے۔ ایک ہے عالم ربانی، عالم ملہ، اس کا کام صرف ایک ہوتا ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ اس کے محبوب کا فرمان اور عمل اور تقریر ہے۔ دنیا راضی ہو یا نہ ہو اسے کوئی بھی پریشانی نہیں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ ہے عالم ربانی، جس کو عالم ملہ کہتے ہیں۔ ایک ہے عالم دولہ، حکومتی مولوی، جس کا کام صرف یہ ہوتا ہے حکومت کیسے خوش ہوگی، قرآن اور حدیث اس کے احکامات کو ضرب آتی ہے یا نہیں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے ہر دل عزیز بننا ہوتا ہے حکومتی ایوانوں میں۔ تیسرا شخص عالم امہ، جو صرف وہ بات کرے گا جس کو لوگ پسند کریں گے، یہ عوامی عالم ہے، یہ عالم سو ہے، جو حکومت کے اشاروں پہ چلتا ہے، عالم سو ہے۔ ہاں اگر اسلامی حکومت ہے اور وہ فتویٰ اور صحیح رہنمائی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ عالم ربانی کی میں بات کر رہا ہوں، عالم ربانی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کسی شخص کے سینے میں اللہ کا اتنا خوف اور خشیت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء کی متعلق ہی فرمایا تھا نا، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ 14ویں رات کا چاند تو دیکھا ہوگا آپ نے،
اس کی چمک اور دمک ستاروں پر کس طرح حاوی ہوتی ہے، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اسی طرح ایک عالم ربانی کی فضیلت عبادت گزار، عام لوگوں کی بات نہیں کی، عبادت گزار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آنکھیں بند ہوں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن قبر میں پڑے قیامت کی دیواروں تک ہر روز نیکیاں ڈپازٹ ہوتی رہیں گی، تو ان لوگوں کو جنہوں نے صدقہ جاریہ کیا، جنہوں نے لوگوں کو علم سکھا دیا، جنہوں نے اولاد کی تربیت کی اور ان کی اولادیں ان کے لیے ہر روز دعائیں کرتی ہیں، درجات والدین کے بلند۔ لیکن غور کیا جائے تو اولاد کی تربیت بھی علم کے بغیر نہیں ہوتی، صدقہ جاریہ کی فہم اور علم جب تک نہیں ہوگا تب بھی وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ علم ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر انسان کی قبر اور حشر کے معاملات منور نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج تو اگر چاہتا ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، تمنا نہیں، خواہشات نہیں، ریالٹی گراؤنڈز میں اتر کر جب تک وہ قرآن کے علم نہیں سکھائے گا، حدیث کی معرفت نہیں دلائے گا، جتنی چاہے کوشش اور جتن کر لے، تربیت نہیں ہوگی۔ تربیت کا پیکج قرآن نے دیا ہے، تربیت کرتی ہے اللہ کے رسول کی زبان اقدس، اس لیے 2 علم پڑھانا اس کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادتها بأكدار المعصية والضلال۔ اگر کسی شخص کی یہ تمنا ہے کہ فطرت کے مطابق میرے بچے کی تربیت ہو تو سب سے پہلے اسے قرآن پڑھائے۔ جب قرآن کی روشنی دل پہ آ جائے گی، براجمان ہو جائے گی، تو پھر گمراہیاں اور ضلالتیں اور برائیوں کے دبیز پردے بھی چمک اور دمک کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ یہ فطرت کے مطابق سموتھلی چلتا رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر کہ میرا ڈیرا ہر وقت قائم رہے، اگر آپ دین کے لیے مرجع بننا چاہتے ہیں تو آپ کو علم سکھانا ہے اپنی اولاد کو۔ جس کے ہاتھ پہ اللہ خیر جاری کریں گے، جس کی زبان پہ خیر جاری کریں گے، لا متناہی اگر نیکیوں کا سلسلہ چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو علم سکھائیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى عالم۔ جس بات کا علم ہے آپ کو عمل کر لو، جس بات کا علم نہیں عالم کی طرف رجوع کرو۔ مرجع الخلائق، اگر اولاد کو بنانا چاہتے ہو علم سکھاؤ۔ وقت کا بادشاہ آیا تھا ایک ایسے انسان کے پاس، اسود رنگ کا کالا تھا، اعمى نبینا تھا، اعرج ٹانگوں سے لنگڑا تھا، افقس ناک چپٹی تھی، جس کو عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں، جو پورے ارض حجاز کا مفتی تھا۔ بادشاہ نے سوال کیا، جواب دیا، کسی اور نے سوال کیا، متوجہ ہو گیا۔ بادشاہ بیٹوں سے کہتا ہے، لا تنیہ فی العلم، یہ علم سیکھو۔ دیکھو کالے غلام، نبینے اور لنگڑے غلام کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑا ہے، اس لیے کہ میرے پاس علم نہیں۔ مسجد کے دروازے پہ 2 شہزادے جھگڑ رہے، ایک کہتا ہے میں جوتی اٹھاؤں گا، ایک کہتا ہے میں اٹھاؤں گا۔ ارے کیا ہو گیا، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ پتہ چلا یہ بادشاہ کے دونوں بیٹے ہیں، اپنے استاد فرا کی جوتی اٹھانے کو سعادت سمجھ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ سعادت مجھے چاہیے، دوسرا کہتا ہے یہ سعادت مجھے چاہیے۔ دور سے بادشاہ دوڑتا ہوا آیا، لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیا ہوا؟
معاویہ الضریر محدث وضو کرنے لگا ہے اور بادشاہ کی خواہش ہے کہ یہ وضو میں کروا کے سعادت حاصل کروں۔ اصل بادشاہی علم سے ملتی ہے، اصل بادشاہی علم سے ملتی ہے۔ قوم کو مایوسیوں سے نکالنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، صحیح علم اور عمل۔ 99 کا قاتل کسی راہب کے پاس گیا، کہتے ہیں حل لی من توبہ، توبہ ہے؟ کہا نہیں۔ اتنے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے، اس نے تلوار نکالی، گردن اڑائی اور 100 کا قاتل بنا۔ صحیح عالم ربانی کے پاس آیا، حل لی من توبہ، کہا توبہ کی بات کرتے ہو؟ توبہ ہے، سچی توبہ کر لو تو یہ 100 قتل بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ کام کرنا پڑے گا۔ ائتی قریۃ کذا وکذا فإنہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، یہ غلط لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تیری توبہ کو قبول کریں گے۔ گھر سے نکلا، موت آئی، گر گیا، فرشتے بحث کر رہے ہیں جنتی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جہنمی ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھجوایا، فیصلہ کرو، لمبی حدیث ہے، قیسوا بینہما، دیکھو اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے پاس ہے کہ بد لوگوں کے پاس۔ پیمائش کی گئی تو ایک بالشت نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے۔ مایوسیوں سے نکالنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، صحیح علم سیکھو، وہ قرآن و حدیث کا علم۔ اگر آپ کی تمنا ہے دنیا کی وراثت کے لیے تو بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، انبیاء کے وارث کسی نے بننا ہے تو راستہ ہی ایک، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہیں انبیاء کے وارث۔ انما ورثوا العلم، انبیاء نے علم وراثت میں چھوڑا ہے۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے علمی وراثت لے لی اس سے بڑی کوئی وراثت نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے فرشتے آپ کی حفاظت اور پروٹوکول کے لیے اللہ مقرر فرمائیں، اپنی اولاد کو علم سکھائیے۔ ان الطالب تحفه الملائکۃ باجنحتها، علم سیکھنے والا گھر سے نکلتا ہے، سید ترغیب کی روایت ہے، فرشتے اپنے پروں میں اس کو لے کے جاتے ہیں، حتی یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغوا السماء الدنیا، اتنے فرشتے یوں لگتا ہے کہ زمین و آسمان کا خلا بھرا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ کیوں؟ من محبتہم لما یطلب، جو یہ قرآن اور حدیث سیکھنے نکلا ہے اس کی محبت کی وجہ سے اس کو پروٹوکول دینے آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بر و بحر کی ساری مخلوق 14 کے 14 طبق آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں، علم سکھاؤ اولادوں کو۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وحتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير، اللہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں، آسمانوں کے کھربوں فرشتے، زمینوں کی جملہ مخلوقات، مفسرین لکھتے ہیں 22,000 مخلوقات جن میں انسان ایک مخلوق، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، چیونٹیاں اپنے بلوں میں، ان سب کو 14 کے 14 طبق بر و بحر اللہ نے پابند کیا ہے کہ بخشش، مغفرت، برکت کی دعائیں کرو اس ہستی کے لیے جو لوگوں کو خیر و بھلائی سکھاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک حرف صدقہ بن جائے، نیکی بن جائے، اجر بن جائے، ثواب بن جائے، آپ کتنی باتیں کرتے ہیں، ایک ایک رویہ، ایک ایک رائے، ایک ایک مشورہ اگر آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے، علم سکھاؤ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، بندہ مومن قبر میں ہے، ان مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته من عمله، عمل نیکیاں، ایک ایک نیکی قیامت تک ڈپازٹ ہی ہوتی رہے گی آپ کے نام اعمال میں، آپ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ استاد کام ہے، من علم علما، جو علم سکھا دے، ونشر،
عالم تو نہیں کہ وہ سکھا سکے، علماء کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مجاہد، میں نے آپ سے پہلے بھی شاید کہا تھا، پھر ادب سے گزارش کروں گا، اس کی زندگی ایک مرتبہ ضرور پڑھیے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی تجارت سے ہے۔ یہ تجارت کرتے، اہل و عیال پہ خرچ کرتے، حج اور جہاد کے لیے پیسہ نکالتے، باقی سارے کا سارا علماء پہ خرچ کرتے، اور کہتے تھے لولا خمسہ میں تجارت، اگر 5 لوگ نہ دنیا میں ہوتے میں تجارت نہ کرتا۔ پوچھا کون سے؟ کہتے سفیان الثوری، سفیان ابن عیینہ، فضیل ابن عیاض، محمد بن سماک، ابن علیہ، یہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر علم کو پھیلایا، لیکن کام کیا تھا عبداللہ ابن المبارک کا کہ ان کا خرچ میں کروں۔ عبداللہ ابن مبارک گھر سے نکلتے، رشتہ داروں کو، دوستوں کہتے کسی نے حج کرنا ہے، آؤ بھائی اکٹھے چلے، ٹھیک ہے لاؤ اپنے اپنے پیسے، پوٹریاں جمع کر کے باکس میں ڈالتے، حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے، کیا کیا لوگے؟ تحفہ، سب کو تحفے خرید کے دیتے۔ مدینہ جاتے، کیا کیا لوگے یہاں سے اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کو دیتے۔ واپس آتے، دعوت کرتے، سب کو کھانا کھلاتے، وہ پوٹریاں سب کو اسی طرح واپس کر دیتے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل زندہ ہے کہ آج میں اگر عالم نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے علماء کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں، ان کا دست و بازو بن سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے، جہاں عالم نظر آئے آگے بڑھ کے سلام کرو، ان سے علم سیکھو، ان کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، جو ہمارے کسی علم والے کے حق کو پہچانتا نہیں، اس کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ادب سیکھیے، اور سب سے بڑی بات کسب فیض کیجیے اور دعائیں کروائیے۔ وسیلے کی 3 ہی شریک اس میں ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کا وسیلہ، بدعاء رجل صالح، صالح انسان کی دعا جب انسان کرواتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرواتی، یہ بھی وسیلہ جائز، اور نیک عمل کا وسیلہ بعمل صالح۔ ذمہ داری ہے کہ زندگی میں کبھی زبان سے تنقیص پیش نہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے میری فلاں کی اس کی غلطی ہو، علماء ربانیین ایسے نہیں ہوتے۔ لحوم العلماء مسمومہ، من شم مرض ومن اکل مات، علماء کے گوشت بڑے ہی زہریلے ہوتے ہیں، گوشت سے مراد ان کی غیبت بڑی خطرناک۔ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف۔ جو علماء کی تنقیص اور علماء کے بارے میں زبانی کرنا چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے دینی طور پر۔ جو کھا لیتا ہے یہ گوشت وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے امام نووی فرماتے ہیں، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا جو علماء کے بارے میں زبان درازی کرتے، فلما مات اندلع لسانه واسود، جب وہ مرا تو اس کی زبان سیاہ ہوگی اور منہ کے باہر آ گئی۔ والجزاء من جنس العمل، اور برے عمل کا نتیجہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس امت کی رفعت اور بلندی اور مقام و مرتبہ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں تو 2 ہی چیزیں ہیں، علم کی حفاظت اور علماء کی حفاظت۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان دونوں لوگوں کی سب میں شامل فرمائے۔ وما علی الا اللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ علم یہ ایک امانت ہے،
امام ابن سیرین اور عبداللہ ابن المبارک کہا کرتے تھے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی، چین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتی، تو ہر شخص جو چاہتا کہہ دیتا۔ یہ سند نے ہی اس امت کو ممتاز کیا ہے۔ ایک ایک بات جو اللہ کے رسول سے ثابت ہوگی وہ دین ہے، جو ثابت نہیں ہوگی وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن ہے، جو قرآن میں نہیں وہ دین اور قرآن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ ایک کو چھوڑ دیا یا دونوں کو، کبھی گمراہی سے نہیں بچ پاؤ۔ ایک سوال ہے جو لوگ کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ وہ بھی کہتا ہے علم، وہ بھی کہتا ہے علم۔ علم کون سا؟ کتاب و سنت۔ میری اور آپ کی، مجھ سے پہلے 1000 سال، مجھ سے پہلے 1100 1200 1300 سال پہلے سے لے کر آج تک کے تمام علماء جمع ہو جائیں کسی ایک بات پہ، کیا محمد مصطفیٰ کی بات کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کبھی پریشان نہیں۔ موقف سنیے، ہم علماء کا احترام کرنے کو دین سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے، 150 کو اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام مالک 93 کو پیدا ہوئے اور 189 کو دنیا سے چلے گئے۔ امام شافعی 150 کو پیدا ہوئے، 204 کو فوت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل 163 کو پیدا ہوئے، 241 کو فوت ہو گئے۔ بات سمجھیے گا، سمجھ آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری کو۔ میچورٹی کے لیے کو 20 سال تو چاہیے، 100 کے بعد لوگوں نے کہا ہوگا کہ میں حنفی ہوں کیونکہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں۔ 93 میں امام مالک اگر پیدا ہوئے، 113 میں لوگوں نے کہا ہوگا میں ہوں مالکی کیونکہ مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی ہے، میں ان کے فالورز میں سے ہوں، میں ان کے فینز میں سے ہوں، میں مالکی ہوں۔ 150 میں پیدا ہوئے امام شافعی تو 170 تک لوگوں نے کہا ہوگا میں شافعی ہوں، کیوں؟ مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی ہے، میں ان کے فالورز میں سے ہوں۔ 163 میں امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، 183 تک لوگوں نے کہا ہوگا میں حنبلی ہوں کیونکہ امام احمد بن حنبل کی بات مجھے اچھی لگتی ہے۔ ٹھنڈے دل سے، دیانتداری سے بتائیے، 80 ہجری سے پہلے جتنے صحابہ تھے، ان صحابہ کا دور جو تھا، پھر کتنے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو تابعین ہیں، یہ کس منہج پہ تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حنفی تھے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو پیدا نہیں ہوئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مالکی تھے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی تک۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شافعی تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حنبلی تھے؟ کیونکہ دونوں جلیل القدر امام تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کون تھے؟ وہ محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، وہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ یہ چکمہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے نسبت نہ کی کسی طرح تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ سوال ہے ایک طالب علم کا، صحابہ اور تابعین کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کی تو نسبت نہیں تھی نا۔ اگر ان کی نسبت نہیں تھی پھر بھی بخشش ہوگی تو آج میری اور آپ کی بھی ان اختلافات سے بچ کے کتاب و سنت پر عمل کر کے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کا اتنا ہی ایمان خراب ہے وہ کہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، اگر صحابہ اور تابعین کی نہیں ہوگی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ سمجھیے، صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور تبع تابعین، ان کے پاس منہج کیا تھا علم کا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت اليہود على 71 فرقہ كلها في النار الا واحدہ، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات کی روشنی میں عمل کیا، یہ جنت میں جائیں گے۔ وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا، اللہ کا بندہ مانا اور انجیل کی روشنی میں انہوں نے زندگی گزاری۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم الجماع، وہ جماعت ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت، اس جماعت کا نام، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ان کا مشن اور منہج و منہاج ہو۔ فیصلہ ہے، آپ دنیا کی کسی کتاب کو اٹھائیے، اس سے صاف شفاف صحیح ترین منہج دنیا کے اندر اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بہترین انسان روئے زمین پہ اللہ نے پیدا کیے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ پیدا کیے۔ اس لیے ہم بھی کا مسلم جب بدعات اور خرافات اور شرکیات کی بات ہوتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ ہم سلف صالحین کو پسند کرتے ہیں، وگرنہ ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ جب بدعات اور خرافات کو دین کا حصہ بنانے کے لوگ کوشش کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی بات کو دین بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا بڑا محمد مصطفیٰ ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے، تفسیر ابن کثیر کھول کے دیکھیے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں هذا شرف لأہل الحدیث، یہ اہل حدیث کے لیے شرف ہے، لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کو ہر ایک اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہم